الحمدللہ ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں اس محفل کے مہمان خصوصی الشیخ فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں نصیحت فرمائیں، اور علامہ محمد یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر ہمیں کچھ سبق آموز واقعات بتائیں۔ الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ واجب الاحترام علماء کرام، ذی وقار طالب علم بھائیوں، بچوں اور ہم سفر ساتھیوں، باشعور قومیں ہمیشہ اپنے اکابرین کے عظیم کارناموں کو یاد رکھتی ہیں اور ان پہ عمل پیرا ہو کے اقوام عالم میں اپنی عظمت کا لوہا منواتی ہیں۔ گاہے بگاہے مشاہیر اسلام کے تذکرے پہ پروگراموں کا انعقاد کر کے ان کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنا جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کا ایک امتیازی وصف ہے، جس پہ میں جامعہ کے مدیر برادرم مولانا محمد احسن سلفی حافظہ اللہ، اساتذہ کرام اور انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج آپ نے علامہ محمد یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے طلباء کے بیانات بھی سنے اور محترم شیخ محمد انس مدنی حافظہ اللہ کے بھی ابھی آپ بیان سن رہے تھے۔ ان کے حوالے سے یقینی طور پہ آپ کی معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوا ہوگا۔ میری یہ کوتاہی ہے کہ مجھے اس عظیم ہستی کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، لیکن ان کے حوالے سے مجھے کئی نسبتیں اور تعلق حاصل ہیں۔ ان کا اسم گرامی محمد یوسف تھا،
حسن اتفاق ہے کہ میرے والدین نے بھی میرا نام محمد یوسف رکھا۔ انہوں نے گرداسپور سے ہجرت کی اور ہندوستان کے طول و عرض پہ تبلیغ دین کرتے ہوئے کراچی میں آئے اور کراچی کو اپنی تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ میری پیدائش بھی گرداسپور کے قریبی علاقے قصور میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کراچی کو اپنا مسکن بنانے کا شرف عطا کیا۔ علامہ یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں 2 علمی اداروں کی بنیاد رکھی، جن میں سے ایک بحر العلوم سعودیہ ہے اور دوسرا جامع العلوم سعودیہ۔ تو ان میں سے ایک ادارے بحر العلوم سلفیہ میں مجھے فیض حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بحر العلوم سلفیہ میں شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور عظیم علمی شخصیت ابو عمر مولانا عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ تدریس کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ عرصہ زیادہ طویل تو نہیں، چند ماہ پہ محیط تھا، لیکن مجھے یہاں سے بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ دوسرا ادارہ جامع العلوم سعودیہ، جس کا نام بعد میں جامعہ دارالحدیث رحمانیہ رکھا گیا، اس ادارے میں مجھے کم و بیش 25 سال تک تعلیم سے وابستہ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ علامہ یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ موتی مسجد ایم.اے. جناح روڈ پہ خطبہ دیتے رہے اور مجھے بھی کم و بیش 20 سال سے وہیں پہ خطبہ دینے کا اعزاز حاصل ہے۔ لوگ ایسی چیزوں کو مسند نشینی کہتے ہیں، لیکن جب میں اپنی کوتاہیوں اور علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے شرف کو دیکھتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عظیم ہستی کی علمی اور تبلیغی مقامات پہ یہ کام کرنے کا جو شرف عطا کیا ہے، یہ ان کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہے، ورنہ کہاں وہ علم و فضل کے مالک جو خود بھی حقیقت میں بحر العلوم ہی تھے، اور کہاں میرے جیسا اسم بامسمہ انتہائی کمزور
اور خامیوں سے بھرا ہوا انسان، یہی کہا جا سکتا ہے کبرانی موت الکبریٰ۔ عظیم لوگ چلے گئے تو ہم جیسے کوتاہ قد لوگوں کو ان کی جگہ پہ آنا پڑا۔ علامہ یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا مؤثر رول ادا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اس وطن کے ساتھ ان کی محبت کا مظہر ہے۔